بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل میں ہم نے ایک سلسلے کی ابتدا کی تھی اور اس سٹرنگ کا نام تھا فوج اور سول۔ پہلے پروگرام میں ہم نے فوج اور سول کا ایک کمپیریٹیو انالیسس کیا تھا اور ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ فوج جو ہے جو ہمارے سرحدوں کی محافظ ہے اور ایکسیلنس اس پہ بلیو کرتی ہے، اور سول جو سروائیول پہ بلیو کرتی ہے اور اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو اس میں کمزوریاں ہیں یا اس میں وہ جو چیز ہے وہ اس کی جو وجہ ہے، اس کی وجہ سے وہ فوج جو ہے اس میں اور سول کی جو کوالٹی ہے اس میں ڈفرینس ہے۔ آج ہم جو اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے، تھوڑا سا ہم یہ روٹ کازز ڈسکس کریں گے کہ سول کے جو ادارے ہیں وہ کیوں اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ فلرش نہیں کر سکے، وہ گرو نہیں کر سکے۔ سول کے ادارے جو ہیں وہ دن بدن وہ اپنی جو پروگرس ہے وہ کیوں نہیں دے سکے۔ اس میں ہم مختلف یوٹیوبس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لوگ ملک سے باہر بھی بیٹھ کے مختلف اپنے اظہار خیال کرتے ہیں۔ اب لیکن اس میں یہ ہے کہ جو اس نظام میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس نظام کی کیا کمزوریاں ہیں، اس کی روٹ کاز کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں وہ معاملہ جو ہے وہ اس میں مسائل ہے۔ تو سب سے پہلا جو ویسے تو یہ مسئلے ہمارے اگلے پروگرامز میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سول کے نظام میں اس کو گھن کی طرح کھا رہا ہے، وہ ہمارے سول کے جو ادارے ہیں ان میں جو سلیکشنز ہیں ان کا جو معیار ہے، جو ان کا کرائیٹیریون ہے وہ ریویو ہونے والا ہے۔ ہمارے ملک میں جو سلیکشن ہوتی ہے اداروں میں، جو پروموشنز ہوتی ہیں، ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ اس کی وجہ سے جو اداروں میں جو پروموشنز ہو گئی، جو لوگ اوپر چلے گئے، جو اوپر جا کے بیٹھ گئے، وہ اس قدر نااہل ہے اور وہ اس قدر نیگیٹو مائنڈڈ ہے کہ وہ نیچے اپنے کسی بھی پازیٹیو مائنڈڈ، کسی انوویٹو، کسی کریٹو، کسی جو خیالات رکھنے والا بندہ جو ہے، سیدھا آدمی ہے، اس کو دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے اس کو۔ تو یہ جو سلیکشنز ہمارے ملک میں مختلف اداروں میں ہوئی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، یہ سفارش کے کلچر کی وجہ سے، رشوت کے کلچر کی وجہ سے وہ ادارے جو ہیں وہ اب اس کی وجہ سے ان کی پروگرس جو ہے وہ نل ہے، اور وہ جب ادارے پروگرس ان کی نل ہے تو اس کے مقابلے میں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس کو وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور یہ ادارے دن بدن جو ہے وہ اپنی اتھاہ گہرائیوں میں جاتے جا رہے ہیں۔ ہیلتھ کو لے لیں، ایجوکیشن کو لے لیں، کسی بھی آپ اور ادارے کو لے لیں، وہ جو سرمایہ دار ہے وہ اس نظام کو جو ہے وہ مزید اس کو سپریس کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری جو کیپیبل لوگ ہیں، جو ہمارے سسٹم کے اداروں کے، وہ یا تو برین ڈرین ہو کے باہر چلے گئے ہیں، یا یہ کہ وہ اس معاشرے میں بس وہ گمنام زندگی گزار رہے ہیں، وہ اس سسٹم میں اپسیٹ ہیں، وہ اس سسٹم میں ڈسٹربڈ ہیں، وہ نہیں اس جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو پریفر کرتے ہیں۔ تو وہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی پرائیویٹ اپنا سیٹ اپ جو ہے وہ سٹارٹ کریں، اور یا پھر باہر کے ملک سدھاریں اور وہاں پہ کسی نظام کے تحت کام کریں۔ باہر زندگی گزارنی بہت مشکل ہے، باہر دور کے ڈھول جو ہیں وہ سہانے ہوتے ہیں، اپنا ملک بہت یاد آتا ہے، لیکن جب یہاں کی صعوبتیں، یہاں کی فرسٹریشنز انسان کو تنگ کرتی ہیں تو وہ والی مشکل زندگی بھی اللہ کی نعمت لگتی ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے، یہ جو پہلا فیکٹر ہمارا ہے کہ ہم جو اپنے اداروں میں جو یہ سفارش کے اوپر جو سلیکشنز ہیں، جو پروموشنز ہیں، ان کو ختم کریں۔ جو اب ہماری تو زندگی گزر گئی، ہم تو اب اس سلسلے میں سے نکل گئے ہیں، لیکن ہم نے اپنے ٹینیور میں دیکھا ہے یہاں سول اداروں میں کہ جو یہاں پہ سلیکشنز ہیں وہ کمپٹیٹیو نہیں ہیں،
وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ جو ہے اس کی سینس اس میں کیا ہے، کیا یہ پروڈکٹیو ہے، کیا یہ پازیٹیو مائنڈڈ ہے، یہ نیگیٹو مائنڈڈ ہے، انوویٹیو ہے، یہ گروئنگ اس کا مائنڈ ہے، یا یہ نیگیٹو مائنڈڈ ہے، لوگوں کو جو ہے وہ وہی پرانے آبسولیٹ میتھڈز کی طرف لے کے جائے گا اور 200 سال پرانے نظام کی طرف لے کے جائے گا اور اپنے اندر چینج کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اس معاملے کو ختم کیے بغیر ہمارے اداروں کی جو ریوائول ہے یا ان کا جو ریسٹرکچرنگ ہے یا ان کی جو بہتری ہے وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور جو ہماری یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے، ان کی جو سارے جو ٹارگٹس تھے وہ اس ایک فیکٹر کی وجہ سے بھی یہ ناکام نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے کہ ہم اپنے اداروں کو آنے والے وقت میں اپنے آنے والی جنریشن کے لیے ان کو بہتر مستقبل دے سکیں، اور لائق لوگ، ذہین لوگ اور پروڈکٹیو اور انوویٹیو اور پروگریسو لوگ جو ہیں ان کا انتخاب کریں، صحت میں، تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کمپیوٹرز میں، اور ایسے لوگ لے کے آئیں جو ہمارے نظام کو آنے والے صدیوں، آنے والے ٹائم کے حساب سے اس کو ماڈیفائی کریں اور پرانے جو آبسولیٹ طریقے ہیں ان کو چھوڑیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا وقت پروگرام کا ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔